ثم تورد عليه بأنه قد يظهر أن المناظر غير مصيب فخرج بقوله إظهارا للصواب ولا يخفى ما فيه من الركاكة حيث لا يلزم من كون الشيء غرضا من فعل أن يوجد ذلك الغرض عقب ذلك الفعل كما كان غرض ذلك المعترض من غرض هذا الكلام تخطية المعرف العلام ولم يصل المعرف العلام ولم يصل ما قصده من المرام. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ اعتراضات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی وجہ ہوتی ہے لیکن ان کا جواب بھی ہوتا ہے. جیسے کہا تھا ان نظر من الجانب ان نظر، تو بھائی نظر تو تعریف جامع نہیں ہے، کیونکہ نظر کے معنی ترتیب و امور معلومات کرو، تو ایک آدمی فقط وہ منع وارد کر رہا ہو تو اس کو شامل نہیں ہوگا. کل جیسی بات ہوئی. یہ اعتراض تو سمجھ میں آتا ہے. اس کا جواب دے دیا بھائی یہاں پر ترتیب و امور معلومات کے بجائے التفات النفس یہ معنی کریں گے تو تعریف جامع ہو جائے گی. لیکن اعتراض میں کچھ معقولیت تھی. کچھ اعتراضات ہوتے ہیں بالکل غیر معقول قسم کے، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک اعتراض ذکر کر رہے ہیں. اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کیا کہا کہ توجہ المتخاصمین فی النسبت بین شیئین اظہارا للصواب. ٹھیک ہے، ذہن میں رکھیں بعض اوقات ایسی ہوتا ہے کہ باوجود اس توجہ کے باوجود مناظرہ ہونے کے باوجود اظہار ثواب نہیں ہو پاتا، درستی ظاہر نہیں ہو پاتی. تو اب مناظرہ پایا گیا، اظہار ثواب نہیں ہوا، تعریف جامع نہ ہوئی. اعتراض سمجھے نہیں؟ مناظرہ پایا گیا، اظہار ثواب نہیں ہوا، تعریف جامع نہیں ہوئی. بات سمجھے؟ یعنی مناظرہ کا فرد ہے لیکن تعریف اس پر صادق نہیں ہے. جب تعریف صادق نہیں ہے تو تعریف جامع جمیل افراد نہیں ہے. اعتراض سمجھے نہیں؟ یہ اعتراض ہے. شارح کہتے ہیں یہ غیر معقول اعتراض ہے، یہ رقیق ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے. کیوں؟ غور کریں، اظہار للصواب یہ اس توجہ کی غرض ہے. یعنی توجہ المتخاصمین فی النسبت بین شیئین، اس کی غرض کیا ہونی چاہیے؟ اس کی غرض اظہار ثواب ہونی چاہیے. اور کسی شے کا کسی فعل، کوئی شے کسی فعل سے غرض ہو، ایک امر ایک فعل کی غرض ہو، ضروری نہیں کہ وہ حاصل بھی ہو. یہ لازم نہیں کہ وہ حاصل بھی ہو. سمجھے بات کو؟ آپ نے توجہ کی، متخاصمین نے توجہ کی فی النسبت بین شیئین، غرض اظہار ثواب تھی. اب اظہار ثواب ہوا یا نہ ہوا، ہر صورت میں تعریف آپ کے فعل پر صادق ہے، تعریف جامع ہے، غیر جامع نہیں ہے. بات سمجھے؟ اب شارح نے کہا غور کرو کہ معترض کی غرض کیا تھی. یہ جملہ بول کے معترض کی غرض کیا تھی کہ میر سید سیرج جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اعتراض، یہ کہنا جی تعریف ہو کی جو جامع نہیں ہے. تو معترض کی غرض حاصل ہوئی، ہم نے رد کر دیا، ہم نے تو اسی کے منہ پر مار دیا اعتراض. بھئی یہ کون سا اعتراض تم کر رہے ہو؟ تو اس کی غرض حاصل ہوئی نہیں. تو یہیں سے اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ غرض لازمی تھوڑی ہے کہ وہ فعل کی غرض حاصل بھی ہو. فعل کی غرض کے لیے یہ ضروری ہے اس کے لیے فعل ہو، اس کے بعد حاصل ہو نہ حاصل نہ ہو، یہ دونوں احتمال ہوتے ہیں. آپ یہاں سے سفر کرتے ہیں کسی چیز کو خریدنے کے لیے، بھائی کراچی ہم چلے گئے، آپ جناب والا دکان پہ جاتے ہیں فلاں چیز خریدنے کے لیے. اب جانے کی غرض کیا ہے؟ ایک مخصوص شے کی خریداری، پتہ چلا وہاں ختم ہوئی پڑی ہے. تو اب یہ آپ کے سفر کو کیا کہا جائے گا کہ یہ اس غرض کے لیے نہیں تھا، غرض وہی تھی، وہ حاصل نہیں ہوئی. غرض کا حصول ضروری نہیں ہے. دوبارہ سمجھیں خلاصہ کلام. میں نے آپ کو بتایا بعض اعتراضات معقول ہوتے ہیں اور بعض غیر معقول ہوتے ہیں. پہلی بات ہے، پہلے اعتراضات جو تھے وہ معقول تھے، ان کا بیان ہو چکا. اب
اس اعتراض کا بیان کر رہے ہیں جو غیر معقول اعتراض ہے. ایک غیر معقول اعتراض بھی بیان کر رہے ہیں کہ بھئی غیر معقول اعتراض خلاصہ اعتراض کا یہ کہ تعریف جامع نہیں ہے. تفصیلی سے اجمال کی یہ ہے کہ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ توجہ المتخاصمین فی النسبت بین شیئین اظہار للثواب. بعض اوقات پتہ یہ چلتا ہے کہ باوجود توجہ کے اظہار ثواب نہیں ہو پایا. اب مناظرہ کا فرد تھا، اظہار ثواب نہیں ہے، تعریف جامع نہیں ہے. مناظرہ کا فرد ہے، اظہار ثواب نہیں ہے، تعریف جامع نہیں ہے. سمجھی بات کو؟ یہ اعتراض. تو اس کا شارح نے جواب دیا کہ یہ رقیق ہے، اس کا ضعف، اس کی رقاقت، اس کی کمزوری یہ پوشیدہ نہیں ہے. یہ رقیق جملے ہیں جو اس نے بولے. کیوں؟ یہ کب سے ہو گیا بھئی غرض کا حصول ضروری قرار دیا جائے؟ ایک شے، ایک فعل کی غرض ہو، اس فعل پر اس کا ترتب بھی لازم قرار دیا جائے، یہ بات ہرگز نہیں ہے. مناظرہ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اظہار ثواب ہو، مناظرہ میں یہ ضروری ہے اظہار ثواب کے لیے ہو. مناظرہ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اظہار ثواب ہو، مناظرہ میں یہ ضروری ہے اظہار ثواب کے لیے ہو. عام ازیں اظہار ثواب ہو پائے، اظہار ثواب نہ ہو پائے. تو غرض کے لیے لازم نہیں کہ فعل پر مترتب بھی ہو. اس کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا گویا کہ ایک مثال بن گئی ہے، اور جو معترض ہے اس پر الزام بھی ہو گیا کہ دیکھو نا تم نے یہ بات کیوں کی تھی. مورخ رحمہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض، الزام لگانے کے لیے، اعتراض کرنے کے لیے. تو تمہاری غرض حاصل ہوئی؟ نہیں. یہی ہم تم کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس غرض کے لیے کام کیا جائے ضروری نہیں کہ وہ غرض حاصل بھی. بات سمجھے نہیں؟ پھر اعتراض کیا گیا اس پر بھائی طور کے بعض اوقات ظاہر ہوتا ہے کہ مناظر مصیب نہیں ہے، تو نکل گیا مصنف کے قول اظہار للثواب سے. بھائی اظہار ثواب نہیں ہو پایا تو لہٰذا تعریف جامع نہ ہوئی. تو علامہ شارح کیا جواب دیتے ہیں؟ اور نہیں مخفی وہ جو اس کے اندر رقاقت ہے. رقاقت کیسے آگی؟ کیونکہ نہیں ضروری شے کے کسی فعل سے غرض ہونے سے کہ پائی جائے وہ غرض اس فعل کے بعد. یہ لازمی نہیں ہے، لازم نہیں ہے. ہوتی ہے، اس کے لیے کام ہوتا ہے، لیکن لازم نہیں ہے. جیسا کہ اس معترض کی غرض اس کلام کو پیش کرنے سے مورف اللام کا تختیہ تھا. وہ مورف اللام کو خطا پر قرار دینا چاہ رہا تھا اور نہیں حاصل ہو سکا. وہ جو اس کا مقصد تھا، یہ من بیانی آگے من المرام، یعنی جو اس کا مقصود تھا وہ اس کو حاصل نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے نا جی. وَلِلَّهِ دُرُّ الْمُصَنِّفِ رحمہ اللہ در المصنف رحمہ اللہ حیث عرف المناظرة على وجه يفهم منه المناظر العلل الأربع لها، فعند التوجه علة سورية والمتخاصمين علة فاعلية والنسبة علة مادية وإظهار الثواب علة غائية. بس توجہ رکھیے، یہاں پر اس تعریف کی خوبی کی جانب اشارہ کر رہے ہیں. اس خوبی کو سمجھنے سے پہلے مختصر تمہید سمجھ لیں. تمہید یہ ہے کہ علل کی 4 قسمیں بیان کی جاتی ہیں: علت سوریہ، علت مادیہ، علت غائیہ، علت فاعلیہ. دیکھایا جائے گا کہ وہ علت وہ شے کا جز ہے یا جز نہیں ہے. اگر علت شے کا جز ہو تو اس سے شے بالقوت ہے یا بالفعل ہے. بالقوت ہو تو علت مادیہ، بالفعل ہو تو علت سوریہ. اور اگر وہ شے کا جز نہ ہو، شے کا جز نہ ہو، تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ما منہ شے ہے یا ما لأجلہ شے ہے. وہ ما منہ شے ہے یا ما لأجلہ شے ہے. اگر ما منہ شے ہو تو علت فاعلیہ، ما لأجلہ شے ہو تو علت غائیہ. سمجھے؟ یہ تمہیدی مقدمہ. دوبارہ سمجھے، یہاں شارح جو ہے وہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ تعریف کی خوبی کی جانب اشارہ کرتے ہیں. تعریفات کئی ہوتی ہیں، لیکن بعض تعریفات بعض دیگر تعریفات سے
زیادہ بہتر خوب ہوتی ہے. تو تعریف کی خوبی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ایک جملہ فرمایا، وہ خوبی سمجھنے سے پہلے مختصر تمہید یہ کہ علت کی 4 قسمیں بیان کی جاتی ہیں: علت مادیہ، علت سوریہ، علت فاعلیہ، علت غائیہ. تفصیل اجمال کی یہ ہے کہ علت شے کا جز ہوگی، شے کا جز نہ ہوگی. اگر علت شے کا جز ہو تو اس سے شے بالقوت بالفعل، بالقوت تو علت مادیہ، بالفعل تو علت سوریہ. اور اگر جز نہ ہو تو اب ما من شے ہے، یہ مال اجلی شے ہے. ما من شے تو علت فاعلیہ، مال اجلی شے تو علت غائیہ. جب یہ تمہید آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب اشارے کہہ رہے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی مصنف کی تعریف کی خوبی یہ ہے کہ مصنف نے اس انداز میں تعریف کی ہے کہ تعریف بھی ہو گئی ہے اور علل اربع بھی سمجھی جا سکتی ہے. توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین شیئین اظہار للثواب، بات پہ توجہ دینا. یہ جو نسبت ہے نا، یہ علت مادیہ ہے. نسبت اس کا جز ہے نہیں ہے، مناظرہ کا جز ہے نا. لیکن کیا میری نسبت سے مناظرہ بالفعل ہوگا؟ فقط نسبت پائی جائے تو مناظرہ بالفعل ہوگا؟ نہیں. توجہ پائی جائے تو یہ توجہ بالفعل ہے نا. تو لہٰذا یہ جو نسبت ہے یہ علت مادیہ ہے، یہ توجہ یہ علت سوریہ ہے. سمجھے بات کو؟ باقی یہ جو مناظر ہیں، مناظران، یہ کیا مناظرہ کا جز ہے؟ جز نہیں ہے، جز نہیں ہے. لیکن ان سے مناظرہ ہو رہا ہے، ان سے مناظرہ صادر ہے. ما من شے، ان سے مناظرہ صادر ہے تو علت فاعلیہ. ٹھیک ہے. کر کیوں رہے ہیں؟ مال اجلی شے کے اظہار ثواب تو علت غائیہ. چاروں آگے نہیں آگے، دوبارہ سمجھیں. اس تمہید کے بعد اشارے کہہ رہے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی خوبی یہ ہے کہ مصنف نے اس انداز میں تعریف کی ہے، تعریف بھی ہو گئی ہے اور مناظرہ کی علل اربع بھی مناظر سمجھ سکتا ہے. علل اربع کون سی ہے؟ کا توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین شیئین. یہ جو نسبت ہے یہ علت مادیہ ہے، کیونکہ یہ جز ہے مناظرہ کا، لیکن اس سے مناظرہ بالفعل نہیں ہے، بالقوت ہے. توجہ پائی جائے گی تو بالفعل ہوگا، تو توجہ پائی جائے گی تو بالفعل ہوگا، تو توجہ علت سوریہ بن گئی. مناظران جو ہے متخاصمین، توجہ المتخاصمین، یہ متخاصمین علت فاعلیہ ہے. ان سے مناظرہ ہے. کر کیوں رہے؟ کہا اظہار للثواب علت غائیہ. سمجھے نہیں معنی کا؟ اور اللہ ہی کے لیے ہے، مصنف کی خیر. یہ کسی کی تعریف کے لیے جملے بولے جاتے ہیں. ہمارے نحویوں نے اس کا اصل مأخذ اور اس کے بارے میں، اس کی ترکیبی حیثیت کے بارے میں گفتگو کی ہے. اصل میں یہ جب کسی کی خیر اتنی ہو کہ سمجھ نہ آئے کہ اس کی طرف سے کیسے، تو کہا جاتا ہے وَلِلَّهِ دَرُّ فُلَانٍ. یہ جو خیر ہے یہ اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی نے اس کو عطا کی ہے، ورنہ یہ کسبی تو ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ تعریف کی مناظرہ کی اوپر اس وجہ کے جس سے مناظر سمجھ سکتا ہے. مناظرہ کی چاروں علتیں، کیونکہ توجہ علت سوریہ ہے، وضاحت میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے. اور متقاسمین علت فاعلیہ، نسبت علت مادیہ، اظہار ثواب علت غائیہ. آج کافی.